السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے نہیں، تبصرہ نگاروں ساڑھی رائے سر، ٹھیک ہے، وہ منہ تو چڑھے آیا ہے نا۔ اچھا، سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ہائیسٹ لیول پہ جا چکی ہے، اور اس ہائیسٹ لیول پہ جانے کی وجوہات ہم آپ سے عرض کریں گے، لیکن ان لوگوں سے شدید معذرت، ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت جو اب فون کرتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہم نے سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کیسے کرنا ہے۔ سر میں بھی ایک ہٹ دا پکا جائے، میں ایک ضد دا پکا۔ میں نے پچھلے 2 سال کم از کم اپنی جان، اپنی صحت رسک پہ ڈال کے، خطرے میں ڈال کے آپ کو ایک بار نہیں، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار کہا کہ اے ویلا جے وہ خرید لو، وہ 4 پیسے لگ لو، وہ تھوڑے بن جان گے یار، ٹھیک ہے، ڈبل ہو جان گے، ٹرپل ہو جان گے، وہ خرید لو، ٹھیک ہے، خریداری کر لو، کچھ خرید کے رکھ چھوڑیں یار، بھول جائیں اس کو، رکھ چھوڑیں۔ جنہوں نے خریدے وہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، وہ کما رہے ہیں وہ نہیں بتائیں گے، جو پیچھے رہ گئے نا، جنہوں نے اس وقت کہا کہ دادا یہ گلاں کردا ہی رہندا، اچھا کل کر لیں گے، اچھا اگلے سال کر لیں گے، اچھا اب 6 مہینے بعد کر لیں گے۔ اب وہ جب آتے ہیں نا تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، اللہ کی قسمیں، اللہ کی قسمیں مجھے آگ لگ جاتی ہے یار۔ مجھے آپ نے آ کے پروفٹ شیئرنگ کرنی تھی، میں نے تو اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونا تھا نا، تو میں نے آپ کو بر وقت بتا دیا تھا۔ اور اب ایک اور بات، اس سے اگلی بات سن لیں، اب نہیں گھسنا مارکیٹ میں، مارکیٹ میں گھسنے کا وقت گزر گیا۔ آپ گاڑی میں تب ہوتے ہیں سوار جب گاڑی ساکن کھڑی ہوتی ہے، آپ کے گیراج میں یا گھر کے گیٹ کے باہر۔ چلیں آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو بس میں آپ تب سوار ہوتے ہیں جب بس کھڑی ہوتی ہے اڈے پہ، آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب اڈے سے بس نکل پڑے اور جا کے موٹر وے پہ چڑھ جائے اور 120 کی سپیڈ پکڑ لے، پھر آپ سوار ہونے کی حماقت نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ 120 پہ چلتی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے، گڈی چوک کے تو او مارے گی، او پڑے ہوں گے آپ، پتہ نہیں بچیں گے بھی کہ نہیں بچیں گے۔ اس وقت سٹاک مارکیٹ میں چڑھنے کی یا گھسنے کی کوشش کرنا ایگزیکٹلی 120 کی سپیڈ پہ چلتی ہوئی بس پہ چڑھنے کے مترادف ہے۔ تو خدا را اب خودکشی نہ کریں، چانس مس ہو گیا، 8-10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ وقت دکھا دے گا۔ سٹاک مارکیٹ میں تو ایسے گھومنا ہوتا ہے نا، تو اب یہ اوپر کی طرف چل پڑا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی ہے اور اب ہمیں اس میں پروفٹ ٹیکنگ کر لینی چاہیے، ان کی خدمت میں عرض، وہ اپنے شیئر بیچ دینے چاہیے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ 70,000 اس کا انیشل ٹارگٹ ہے، ابتدائی ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ بہت اوپر بھی جا سکتی ہے، 1,00,000+ پہ بھی جا سکتی ہے۔ آپ کی جو قیمتیں ہیں موجودہ اشیاء کی، موجودہ انویسٹمنٹ کی، موجودہ شیئر کی، وہ 2 گنا 4 گنا بھی ہو سکتی، 2 گنا تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ہم نے 59 کے اوپر ہب کو خریدوایا تھا، آج وہ 119 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹلی ڈبل ہو گیا۔ آپ بھی خریدے ایسے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی خریدا تھا، آپ کو بھی خریدوایا تھا، تو وہ تو ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے سارے شیئر ہیں جو ہم نے آپ سے کہا تھا لے لیں، اور اگر جن لوگوں نے لے لیے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو، ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں خریدے، اب نہیں پکڑنا، اب پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی، اب چل کریں یار، ایک چانس تھا وہ چلا گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی سستی کے باعث، آپ کے عدم یقینی کے باعث اب اگر آپ انٹر ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا پیسہ ضائع کرنے کا 90% آپ کا احتمال ہے، اور 10% امکانات ہیں کہ آپ اس میں اضافہ کر سکیں۔ تو بھائی جان میری گزارش ہے کہ آپ نے اپنا یہ نقصان کرنا ہے خود کریے، میں آپ کے اس نقصان کے اندر اس وقت آپ کا حصے دار یا پارٹنر نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے نا۔ میں یہی کر سکتا ہوں، یہی میں کروں گا۔ تو خیر یہ تھا
میرا آپ سے عرض کرنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنے تاریخ کے بلند ترین مقام یعنی 56,523 کے لیول پہ آج اس نے پیر کے دن کلوزنگ دی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے نا یہ زگ زیگ سے اوپر جاتی ہے. ابھی مارکیٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول کو ٹچ کر گئی ہے. ابھی بائنگ کھڑی ہوئی ہے مارکیٹ کی. مارکیٹ کا RSI جو ہے وہ 80 کے لیول کے اوپر ہے. آئیڈیل RSI مارکیٹ کا جو ہوتا ہے، یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے مارکیٹ کا درجہ حرارت، وہ کہتے ہیں کہ اگر 30 کے لیول پہ آیا ہو تو بائنگ شروع کر دینی چاہیے یا بائنگ کر لینی چاہیے. جو چیز جس ریٹ پہ مل رہی ہو لے لینی چاہیے. وہ آئیڈیل سچویشن سمجھی جاتی ہے. اور جو مارکیٹ کے گرو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 70 سے جب RSI کراس کر جائے تو بائنگ بند کر دینی چاہیے، پھر بائنگ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آپ بائنگ کریں گے تو مارے جائیں گے. اس وقت مارکیٹ کا RSI جو ہے وہ 82 ہے. بہت زیادہ رسک ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، ابھی اس مارکیٹ نے لینی ہے کریکشن. سیاسی حالات ہیں، اس کے اندر کو اونچ نیچ ہو سکتی ہے. عمران خان کی رہائی کی خبر آ سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے. اس لیے مارکیٹ نے لینی ہے کریکشن یعنی کہ نیچے آنا. جب وہ نیچے آئے تو آپ مختلف شیئرز کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا 395 398 کے لیول کے اوپر ملر ٹریکٹر لے لیں. 522 کا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے نہیں لیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک اچھی انفارمیشن آپ کو پاس آن کی تھی. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی اتنا مہنگا شیئر میں تو لے سکتا سی. ٹھیک ہے، مطلب 500 شیئر خریدنے سن تے اپنے پیسے مک جانے سن، تو میں نے پھر نہیں لیا. تو لیکن جن لوگوں نے خریدا، میں نے بلکہ 450 تک بھی 450 تک بھی کہا کہ اگر ملتا ہے تو لے لیں. لیکن جن لوگوں نے اس لیول پہ خریدا آج ماشاءاللہ 100 روپیہ تو کم از کم ان کے شیئر میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے اس کے اجر کے جو ہے وہ امیدوار ہیں. بہرحال جی، ڈالر جو ہے اس کو ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، آوارہ چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ کا موجودہ جو چڑھاؤ ہے وہ اس توقع کی بنیاد کے اوپر ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کے سارے معاملات تکمیل پا جائیں گے. تو اس بنیاد کے اوپر ہمارا جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. یعنی کہ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاملات طے پا جائیں گے تو ہماری مارکیٹ اوپر کو چڑھنا شروع ہو گئی ہے. ڈالر کو چونکہ ہم نے عارضی طور پہ اور مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، تو وہ جب IMF سے مذاکرات ہو رہے تھے ہم نے تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا. چلو ٹھیک. تو 287 کے لیول پہ پہنچ گیا ہے اور ہو سکتا ہے 90 کو بھی ٹچ کر جائے. لیکن 18 کو ہمارے مذاکرات مکمل ہوں گے. ہفتے بعد جا کے IMF جو ہے اس کی پریس ریلیز جاری کیا کرتا ہے. تو 24 تک جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں 25 تک یہ ڈالر جو ہے وہ نیچے کو جا سکتا ہے. 290 291 92 تک بھی جا سکتا ہے. لیکن پھر واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے ڈالر بیچنا ہے وہ پھنسے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو 290 91 پہ 290 کراس کرے تو وہ بیچ لیں بھلے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بھی آپ سے آپ کی خدمت میں بلا معاوضہ عرض کر دیا جائے. اچھا، تیسری بات جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں نے شروع میں ہی خبریں نہیں پڑھی اور لیکچر دے دیا آپ کو. مارکیٹ کے اندر تیزی جو ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. جب تیزی کا موڈ ہو تو مارکیٹ اس طرح کی خبروں کو بھی سیلیبریٹ کر جاتی ہے. سندھ کے اندر جی مری پیٹرولیم کا جو کنواں ہے اس کا جو مطلب کہ ابتدائی جو کنویں میں سے ایک پائپ نکال کے تو آگ لگاتے ہیں، تو وہ والی پیداوار شروع ہو گئی ہے. مطلب چھوٹا جو اس کا جسے کہنا چاہیے ابتدائیہ جو ہوتا ہے نا جی، اس میں سے پیداوار سندھ میں سے گیس کی شروع ہو گئی ہے. مری پیٹرولیم کی اس کے شیئرز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. ڈیجیٹل فریٹ فارورڈرز جی یہ ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ وائج فریٹ کے نام سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں فریٹ فارورڈنگ کا فیس چینج کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہو گئی. آپ جو ہیں وہ ڈیجیٹل موومنٹ کو چیک کر رہے ہوں گے نا کہ یہ ٹریکر لگیں گے. ٹریکر لگنے نہیں دینے ہمارے کسٹم نے
کیونکہ انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو ہے وہ لمبا مال کمانا ہوتا ہے، تو کسٹم والے کہاں لگنے دیتے ہیں اس کے اوپر ٹریکر، ٹھیک ہے نا. ہم نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے، اگلوں نے ناکام بنا دی ہے ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے. تو یہ بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں، انہوں نے فنڈ ریز کیا ہے اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے پیسہ ریز کر کے، تو یہ کمپنی بنانے چلے ہیں. تو چلیے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کام پاکستان جیسے ملک میں چل نہیں سکتا. یہ تاجکستان میں چل سکتا ہے، یہ مالی میں چل سکتا ہے، وہ جو افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ پاکستان میں نہیں چل سکتا. کھربوں روپے کی دیہڑیاں ہیں، آپ کو وہ دل ضائع کرنے دیتے ہیں، اس کو فریٹ فارورڈنگ کو ڈیجیٹلائز کرنے دیں گے وہ آپ کو. بڑے چلاک ہیں آپ، بڑے ہوشیار ہیں آپ، ایسا نہیں ہوتا. لیں جناب، اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، 137 پروجیکٹ جو وفاق نے بند کرنے کا اعلان کیا ہے فنڈز کی کمی کے باعث، اس کے اوپر 4 صوبوں نے احتجاج کیا ہے وفاق سے، اور انہوں نے کہا ہے 137 پروجیکٹ وہ ہیں جو کہ 16 ماہ کی شہباز شریف کی گورنمنٹ نے مختلف علاقوں کے اندر کہیں پہ سڑک بنانی تھی، کہیں پہ پل بنانا تھا، کہیں پہ ٹول لگانا تھا، کہیں پہ کچھ کرنا تھا، تو وہ پروجیکٹ وفاق نے کہا پیسے کوئی نہیں گئے تو بند کرو انہوں نے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی صوبوں نے احتجاج کیا ہے. پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ وزارت پیداوار کو منتقل کرنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ جناب پھر اگر آپ اس کو نجکاری نہیں کرنے دیتے ہمیں، تو پھر وزارت اس کا کنٹرول لے لے اور اس کو پروفٹ میں لانے کے یا کسی بہتر طریقے سے آپریٹ کرنے کے ہمیں باقاعدہ طریقہ کار بتائے. یہ تھی جی آج کی امپورٹنٹ خبریں، اور اب ہم چلتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے فیڈ بیک کی طرف. فیڈ بیک جو ہے وہ آج بہت پرانا، کیا کریں اب 23 سپٹمبر کا فیڈ بیک ہے. اس میں صرف انہوں نے لکھا ہے ہائے وعلیکم ہائے جی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد جناب جی 24 سپٹمبر کو ہے جی میسج، انہوں نے کہا ہے جی جلدی سے جلدی رسپانس کر دیں، دیکھ لیں جلدی کتنی آئی ہے. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ اچھا بھائی جان، میں نے اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنی تھی. میں کام کرتا ہوں الیکٹرانکس کا، مطلب یہ یو پی ایس اسٹیبلائزر دیسی جو بنتے ہیں ان کا کام کرتا ہوں میں. تو بھائی اس ٹائم جو صورتحال ہے بہت چند سالوں سے 2-3 سالوں سے یہی دیکھے جا رہا ہوں، ڈاؤن پہ ڈاؤن یہ جائی جا رہا ہے. اب اس میرے کام کے ریلیٹڈ ایسی پروڈکٹ بتا دیں جس کے میں ایڈ کر کے کام شروع کر لوں، کیونکہ اس ٹائم مارجن بھی بہت کم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ کہ اپنے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ کاروباری حالات ٹائٹ جا رہے ہیں. کوئی ایسا گائیڈ کر دیں جس میں اپنے آپ کو سٹینڈ کر لوں. دیکھیں اس میں آپ کو کوئی انوویشن لانی چاہیے، کوئی اس کا آٹومیشن کا پرزہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کریں اور اس کو اپنے اسی سسٹم میں لگانے کی کوشش کریں. اس کا کچھ سسٹم باہر سے منگوا لیں، اس کو یہاں پہ اسمبل کر لیں، کیونکہ یہ جو ٹریڈیشنل ہے اس کے اندر پاور کا لاس بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ یو پی ایس جو ہیں یہ لگنے ہوتے ہیں زیادہ تر ان جگہ کے اوپر جن گھروں کے اندر سولر لگے ہوتے ہیں. تو سولر والے جو ہیں وہ اپنا کمپریہنسو سلوشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سلوشن کے اندر جو ہے وہ یو پی ایس بھی دے دیتے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ تر امپورٹڈ ہوتا ہے. سمارٹ یو پی ایس وغیرہ وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں انورٹر بیسڈ سمارٹ یو پی ایس وہ لگا دیتے ہیں. تو پھر لوگ روایتی یو پی ایس کی طرف نہیں جاتے. تو زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے، چائنا کی کسی نہ کسی نمائش میں جایا جائے، اس طرح کی جو نمائش ہو اس میں جایا جائے، وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل جائے گا، ٹھیک ہے. وہ تو اصرار کریں گے کہ اتوں بنے بنائے لے جاؤ، اتنے جا کے بیچ لو، تو سستے پہن گے، لیکن آپ اصرار کریں کہ نہیں میں جا کے پاکستان میں اسمبلنگ کروں گا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ پراپر نیگوشیٹ کریں جا کے وہاں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ کر لیں. کیونکہ ادروائز اب چونکہ کمپنیاں آ گئی ہیں سولر میں اور یو پی ایس نے لگنا ہے سولر میں، تو اب نہیں ہے. یا پھر تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو اکنامک ریوائول کا ایجنڈا دیا ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں سولر پلیٹیں مفت فراہم کی جائیں گی، جو کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ پہلے جب پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے بچوں کو اسکولوں کے اندر جب وہ فرسٹ آتے تھے تو ان کو انعام کے اندر سولر پلیٹ ملتی تھی، ہے نا، لیپ ٹاپ کے علاوہ یہ پرائمری اسکول کے بچوں کو وہ بھی ملا کرتی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کے ساتھ پھر آپ کا یو پی ایس لگ جایا کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے.
تو یا پھر تھوڑا سا انتظار کر لیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ پہلی فرصت کے اندر نہ چین کے اندر ہونے والی اس طرح کی نمائش ڈھونڈیں اور پہنچ جائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, سٹال پھریں, سارے پاگلوں کی طرح پھرتے جائیں, آپ کو نئے نئے آئیڈیاز سوجیں گے, آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں اس وقت اور اچھا کیا ہو رہا ہے جو کہ سستا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری طرف سے تو یہی ایک براڈر پرسپیکٹو کے اندر اجازت ملے گی. السلام علیکم دادا جی, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. جب آپ شروع میں 4-5 سال پہلے پروگرام کرتے تھے اس وقت وہ آپ کی طرف دیکھ کے یہ باتیں سن کے ہم نے بھی سٹاک مارکیٹ میں کام شروع کیا تھا. بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے لیکن چھوڑا نہیں, لگے رہے ہیں, سیکھا ہے تھوڑا سا تو کافی ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے اور اکانومی کی کچھ سوجھ بوجھ بھی ہوئی ہے. اچھا, میرا ایک سوال تھا کہ ہم لوگ نا ڈیٹا ایک دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں کہ اس دن کچھ آ بھی رہی تھی نیوز کے پچھلے کچھ 6 مہینے میں تقریباً کچھ 6.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں. اور مطلب اگر یہی سیکوینس رہے تو ہر سال کوئی کم از کم 7 سے 8 لاکھ یا 10 لاکھ ایوریج تو جا ہی رہے ہیں باہر. تو میرا جو تھا سوال وہ تھا ریمیٹنسز کے بارے میں, لیکن ہمارے ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں. تو میرا جو اپنی کیلکولیشن ہے, میرے حساب سے پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم از کم 5 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں 1 منتھ جو پاکستان میں مطلب آنے چاہیے. لیکن ہنڈی حوالہ اور انڈر انوائسنگ جو ہے, مطلب جو امپورٹر ہیں وہ ادھر ہنڈی حوالہ والوں کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ ₹1,00,000 لے لیں اور 10% وہ اپنی کمیشن رکھتے ہیں اور ادھر کی ادھر ہی پیمنٹ کرتے ہیں. وہ ادھر انڈر انوائسنگ کر کے اور اپنا جو کم پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی بچا کے تو وہ جو ہے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ڈالر مطلب پاکستان میں آتا ہی نہیں, اور ہنڈی حوالہ کے علاوہ مطلب ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوتی. اور ابھی آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لاکھوں جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب کنٹینیو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اور موسٹلی جو ہیں وہ مطلب انڈیویجول ہی جا رہے ہیں نا, کوئی فیملیز کے ساتھ جا نہیں رہے. تو ان کی فیملیز, ان کے پیرنٹس وغیرہ سب ادھر ہی ہیں اور سب اپنے ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ایکسپورٹ بڑھائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ریمیٹنسز کے لیے آپ کچھ اس طرح سختی کریں, حوالے اشوالہ اور ان چیزوں کو ختم کر کے. ابھی گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, بہت اچھا کیا, لیکن میں اس لیے تڑپا ہوں کہ 1 ہفتہ پہلے ہم نے خبر سنی تھی کہیں میڈیا پہ کہ عدالت نے ان کو سٹے دے دیا کہ جی آپ اس پہ نا سٹے دے دیں, ابھی ان کی لائسنس کینسل نہ کریں, جن کو انہوں نے کچھ رولز بنائے تھے کہ ان رولز کے تحت آپ لا سکتے ہیں. آپ کی بات آ گئی جی, اس کے اندر جواب طلب بات تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ 10% کمیشن والا معاملہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. دیکھیں ان کو صرف 1-2 روپے اوپر ملتے ہیں, اوپن مارکیٹ کا ریٹ ملتا ہے ڈالر جو کہ ادھر ان کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا ان کا, بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے 1-2 روپے ڈالر کا, تو 1-2 روپے کے اوپر ایمان بیچ دیتے ہیں. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.